اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب۔ سورہ زمر آیت 10۔ کہہ دیجئے اے میرے مومن بندو، اپنے رب سے ڈرو، اتقوا ربکم، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، یقیناً بے شمار ثواب تو صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔ اے ایمان والو، یا عبادی، اے میرے مومن بندو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے اتقوا، تقوی وقایہ سے ہے، بچنے کو کہتے ہیں، پرہیز گاری، تقوی پرہیز، بچنا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے بچو کہنے ترجمہ صحیح نہیں بنتا، یعنی ادبی نہیں بنتا۔ اللہ کے غیظ و غضب سے بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اپنا بچاؤ کرو، اپنے رب کی ناراضگی سے بچو۔ سارا سلسلہ بچنے میں ہے۔ آپ نہج البلاغہ پڑھیں، مولا کس قدر تاکید کرتے ہیں تقوی پر، انا للہ، تقوی تقوی۔ اور دنیا میں صرف دین اور مذہب ہی نہیں، تمام کاروبار جو ہے وہ تقوی پر مبنی ہے، سارا کام۔ یہ ایک مذہبی اصطلاح ہوا ہے تقوی، لیکن بچ بچاؤ کہہ دے تو پھر ہر ایک کام میں بچ بچاؤ چاہیے۔ کاروبار والوں کے لیے بھی خسارے سے بچ بچاؤ چاہیے، زمینداروں سے بھی، زمینداروں کے لیے بھی، کھیتی باڑی کرنے والوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے بچ بچاؤ چاہیے، حتیٰ کہ جو سیاستداں ہوتے ہیں ان کو بھی بچ بچاؤ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے ووٹرز میں کمی نہ آئے، یعنی بچ کے چلو۔ کون سا کام ہے جس میں بچاؤ نہیں ہوتا؟ بچاؤ ضروری نہیں ہے اس کے کامیابی کے لیے۔ یہ جو زندگی کا عمل ہے اور آخرت کو ہم نے جانا ہے، اس میں بچاؤ نہیں چاہیے، اس میں سب سے بڑا بچاؤ چاہیے۔ ایمان والوں سے کہا کہ اتقوا ربکم، اپنے رب کے غیظ و غضب سے بچو، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں بھی اس نیکی کا بدلہ ملے گا۔ جو آپ دنیا میں عمل کرتے ہیں، آپ کا عمل محفوظ رہتا ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں جو آپ کام کرتے ہیں یا آپ کا عمل، آپ کو معلوم ہے آپ کا عمل جو ہے وہ آپ کے جسم کے حرکت و سکنات سے
نکلنے والی انرجی ہے، عمل انرجی ہے۔ انسان کا وجود مادی ہے، انسان سر تا پیر 100% مادی ہے۔ انسان جو کھانا وانا کھاتے ہیں وہ بھی مادی ہے، سانس لیتے ہیں ہوا بھی مادی ہے، روشنی بھی مادی ہے، سب مادی ہے۔ لیکن انسان سے جو عمل صادر ہوتا ہے وہ مادی نہیں ہے۔ مصدر، منبع، سرچشمہ مادہ ہے، لیکن نکلنے والی چیز غیر مادی ہے، انرجی ہے۔ آپ کی بود و باش، آپ کی حرکات و سکنات عمل ہے۔ یہ عمل ختم نہیں ہوتا، محفوظ رہتا ہے۔ آپ دنیا میں عمل کرتے ہیں، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، جس دنیا میں جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ اپنے آخرت کے لیے خزانہ تیار کرتے ہیں، سٹورز۔ عمل آپ سے صادر ہوتا ہے، وہ باقی رہتا ہے، من عن باقی رہتا ہے۔ آپ کا عمل آپ کی تقدیر سازی کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا عمل ہے تو بھی وہ اپنے پلے میں، اور برا عمل ہے اپنے پلے میں جمع رہتا ہے۔ قیامت کے دن وہ آپ کے سامنے، آپ کا عمل سامنے آئے گا۔ الذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں جو لوگ نیکی کرتے ہیں وہ نیکی خود حسنہ، نیکی بن کر کے آپ کے سامنے آئے گا، آپ کے ساتھ جو ہے نیک رفتار کرے گا، نیک رویہ اختیار کرے گا، ہے نا۔ نماز کے لیے نماز کی پابندی کرو، یہ نماز تمہارا ساتھی ہے، قبر میں تمہارا ساتھی ہے، برزخ میں تمہارا ساتھی ہے، حشر میں۔ کہ یہ نماز جو آپ جو حرکات و سکنات بجا لاتے ہیں یہ محفوظ رہتا ہے، آپ کی نماز محفوظ ہے۔ وہ محفوظ نماز آپ کا ساتھ دے گی ہر جگہ، وہ ختم نہیں ہوتا، وہ سامنے آتا ہے۔ قیامت کے دن بھی یہ نماز سامنے آ جائے گی، یہ آپ کا ساتھ دے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ اگر آپ نے کوئی برائی کی ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، وہ ظلم میں اٹھنے والا ہاتھ بھی سامنے آئے گا۔ جی وہ ضربت جو ہے وہ آخرت کو آپ کا اپنا عمل آپ کو عذاب دے گا۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں جو بھی آپ کام کریں گے عیناً وہی قیامت کے دن آپ کے سامنے آئے گا۔ اچھے کاموں کو دیکھ کر آپ کو خود مزہ آئے گا، خوش ہوگا۔ اور اگر اچھا کام نہیں ہے کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش آج کے دن کے لیے کوئی اچھا کام کر چکا ہوتا، آج میرا یہ حشر نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وارض اللہ واسعۃ، اور اللہ کی سرزمین جو ہے وہ وسیع عریض ہے۔ آپ جہاں جا کر کے اپنا دین بچاؤ۔ اگر کسی علاقے میں آپ کو اپنا دین جو ہے وہ نہیں بچا سکتے ہیں تو پھر ہجرت کرو اور اپنا دین بچاؤ۔ جی ہجرت کرنا ہوتا ہے کفرستان سے، کفر کے علاقوں سے، کفر کے ملکوں سے، جی اسلامی ممالک کی طرف جہاں دینداری ہو سکتی ہے وہاں ہجرت کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے اس وقت زمانہ ایک آ گیا ہے
کہ وہ دارالاسلام سے ہجرت کر کے دارالکفر کی طرف جاتے ہیں، جی بڑے شوق سے جاتے ہیں، قیمت ادا کر کے جاتے ہیں، اور جا کر کے کچھ دیر تو وہاں پر کچھ لوگوں کے لیے ہے، وہاں اسلامک سینٹر وینٹر کی طرف جاتے ہیں، دین مذہب محفوظ رکھتے ہیں، لیکن ان کی نسلیں چلی جاتی ہیں، ان کی نہیں ہوتی، ان کی بیٹی صاحبزادی کیس کرتی ہے والد صاحب کے اوپر کہ والد صاحب میری نجی زندگی میں مداخلت کرتا ہے، یہ کیس ہوتا ہے والد صاحب پر بیٹی کی طرف سے، بیٹی کی آزادی میں والد صاحب کو دخل دینے کا حق حاصل نہیں ہے اس معاشرے میں، وہاں جاتے ہیں، جی وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ ارشاد فرماتا ہے دین بچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑو، جی اب زمانہ آ گئے ہے دین بیچنے کے لیے وطن چھوڑتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، صبر کرنے والوں ہی کو اجر ملے گا، جی بغیر حساب بے شمار اجر ملے گا، یعنی ترک وطن مشکل ہوتا ہے، ہوتا تھا ترک وطن، آج کل تو ترک وطن میں مزہ آتا ہے، یہ وطن میں صبر کرنا ہوتا ہے، انما یوفی الصابرون، جو ہجرت کر کے ترک وطن کر کے مشقت اٹھاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے شمار اجر عنایت فرمائے گا۔ نہج البلاغہ میں ارشاد ہوا ہے فإن التقوى في اليوم الحرز والجنة وفي غد الطريق إلى الجنة، تقوی آج بچاؤ اور سپر ہے، مولا فرماتے آج یعنی دنیا میں، الحرز بچاؤ ہے، والجنہ سپر ہے، وفی غد الطریق إلی الجنہ، قیامت کے دن جنت کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ تقوی میں خیر الدنیا والآخرہ ہے، تقوی اختیار کرنے والا دنیا میں آسودہ رہتا ہے، سکون کی زندگی گزارتا ہے، ذکر خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، انسان کو اطمینان کی زندگی مل جائے اور کیا چاہیے، عیش و آرام سکون میں ہے، سکون تقوی اور دینداری میں ہے، آرام سے سوتا ہے اور مزے سے کھانا کھاتا ہے، اور زندگی جو ہے وہ آرام کی زندگی ہے، دوسروں کی زندگی نہیں دیکھی اس لیے انسان کو خیال آتا ہے کہ زرق و برق کی زندگی بظاہر، کہتے ہیں یہ لوگ بڑے جناب عیش و نوش میں رہتے ہیں، وہ عذاب میں ہوتے ہیں، اس کا علم نہیں ادھر لوگوں کو۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین وامرت لان اکون اول المسلمین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل اللہ اعبد مخلصا له دینی، کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو اس کے لیے خالص کر کے اللہ کی بندگی کروں، اور مجھے
یہ حکم بھی ملا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلم بنوں۔ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دیجئے میں اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ اللہ کے دین کی، اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں۔ اب حکم ہے رسالۃ المآب کے لیے۔ رسالۃ المآب کو براہ راست خطاب فرماتا ہے تاکہ حکم کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، نسبت اس کے کہ ان لوگوں سے براہ راست خطاب کریں، وہ بھی ہے بہت، یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ہے براہ راست۔ کبھی زیادہ اہمیت دینے کے لیے اپنے رسول کی طرف خطاب کرتے ہیں، رسول کو حکم دیتے ہیں۔ لئن اشرکت، اے رسول لئن اشرکت، اگر آپ نے شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا عمل حبط، ناکارہ ہو جائے گا۔ رسالۃ المآب سے لئن اشرکت، شرک وہ عمل ہے جس سے تمام اعمال جو ہے وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مجھے حکم ہے، کہہ دیجیے مجھے حکم ہے سب سے پہلے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور اس کو خالص رکھوں، اس میں غیر اللہ کا شائبہ نہ رکھوں، یہ میرے لیے حکم ہے۔ اپنے رسول کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے دین کو خالص رکھنے و نہ رکھنے کے سلسلے میں، کوئی مراعات نہیں ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلم بنوں، سب سے پہلے اللہ کے اوپر ایمان لانے اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، مسلم سر تسلیم خم کرنا۔ اس میں سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکلف ہوں کہ میں سر تسلیم خم کروں سب سے پہلے، پھر اس کے بعد دوسروں کی نوبت آتی ہے۔ سب سے پہلے احکام میرے اوپر نافذ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسروں کے اوپر۔ سب سے پہلے رسول اللہ کو تعمیل کرنا ہوتا ہے احکام الہی، اور اس کے بعد دوسروں کے لیے۔ بلکہ بعض احکام عبادات ایسے ہیں جس کی دوسروں کو مراعات ہے، رسول کو مراعات نہیں ہے۔ جی، نماز شب دوسروں کے لیے مستحب ہے، رسول اللہ کے اوپر واجب ہے، مراعات نہیں۔ مراعات دوسروں کو مراعات ہے، اپنے رسول کو مراعات نہیں ہے۔ اپنے رسول کے اوپر جو ہے وہ سختی زیادہ ہے، تکلیف زیادہ عائد ہوتی ہے۔ ان اکون اول المسلم قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو اس بڑے دن یعنی قیامت کے دن سے میں ڈرتا ہوں، خائف ہوں۔ قل انی اخاف، کہہ دو رسول میں خائف ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ رسول کو ڈر لگتا ہے، تم کو ڈر نہیں لگتا؟ تم سے پوچھا جائے تو تو کہتا ہے میرے لیے کیا فکر ہے، کوئی ڈر نہیں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ یہ ہے تمہارا دین اور یہ ہے تمہارا رسول۔
قل انی اخاف ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں یوم عظیم، اس بڑے دن کے بارے میں خوف رکھتا ہوں۔ بڑا دن کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے، یوم حساب ہے، یوم الفزع الاکبر ہے جی۔ اس دن سے، قیامت کا جو دن ہوگا، یوم الفزع الاکبر، انبیاء ڈرتے ہیں، اولو العزم پیغمبران ڈرتے ہیں، ائمہ علیہم السلام خوف کا اظہار کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، پریشانی کا اظہار کرتے ہیں جی۔ وَلَا تَفْضَحْنِي بَيْنَ يَدَيْ أَوْلِيَائِكَ، میں بتایا کرتا ہوں آپ کو، حضرت ابراہیم نے کہا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے مالک جب لوگوں کو لوگ اٹھائے جائیں گے تو مجھے رسوا نہ کر۔ ابراہیم بت شکن یہ کہتے ہیں مجھے رسوا نہ کر، یوم یبعثون۔ اور امام زین العابدین جو سید الساجدین ہیں، وہ فرماتے ہیں وَلَا تَفْضَحْنِي بین یدی اولیائک، اے اللہ اپنے اولیاء کے درمیان میں مجھے رسوا نہ کر۔ اولیاء یعنی پیغمبران کے درمیان میں، ائمہ کے درمیان میں، بین یدی اولیائک، اولیاء کے صفوں میں میرا درجہ کم ہو جائے تو یہ میری رسوائی ہے، میری عبادت کم ہو جائے میری رسوائی ہے جی۔ وَلَا تَفْضَحْنِي بین یدی اولیائک، اے رسول کہہ دو انی اخاف، میں ڈرتا ہوں۔ رسول ڈرتے ہیں، ائمہ ڈرتے ہیں۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، اور یہ بھی کہہ دو میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں، اس بندگی کی صورت یہ ہے کہ اس کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے، اپنے دین کو صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس میں کسی اور کا شائبہ نہیں ہے کہ کوئی میری تعریف کرے گا، کوئی مجھے اچھا سمجھے گا، اچھا سمجھے نہ سمجھے، تعریف کرے نہ کرے، کیا رکھا ہے لوگوں کے پاس۔ دین کی سمجھداری، دین کو اللہ کے لیے مخلص بنانا، غیر اللہ کے شائبے سے پاک کرنا، اور عقل کے ضرورت ہے اس کے لیے، عقل سے کام لے، تھوڑا ہوش و حواس ٹھیک کرے، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کے پاس کیا ہے؟ تیری دنیا بھی اس کے پاس نہیں، تیری آخرت بھی نہیں، لوگوں کے پاس، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے۔ لوگ راضی ہو گئے، کیا ملے گا تم کو؟ اگر اللہ راضی نہیں ہے، لوگ ناراض ہو جائے، کیا بگڑے گا تمہارا؟ سمجھداری یہ ہے کہ اس ذات کو سامنے رکھو، بیدہ ملکوت کل شے، جس کے ہاتھ میں تمام کائنات کی بادشاہت ہے جی، اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جی۔ اس کو خیال میں رکھتے ہو اور اس کو خیال میں نہیں رکھتے۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو سامنے رکھتے ہو، جس کے پاس سب کچھ ہے دنیا آخرت، اس کو بھول جاتے ہو۔ اس سے زیادہ نادانی کیا ہو سکتی؟ فَاعْبُدُوهُ،
فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ بس تم اللہ کے علاوہ جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے جاؤ، کہہ دیجئے گھاٹے میں ہیں۔ گھاٹے میں تو وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کو اور اپنے عیال کو گھاٹے میں ڈال دیں، قیامت کے دن کے خود کو اور اپنے عیال کو گھاٹے میں ڈال دیں۔ خبردار، یہی کھلا گھاٹا ہے، خسران مبین۔ فاعبدوا ما شئتم، جس کی چاہو پوجا کرو، جس کی عبادت کرنا چاہو جاؤ اس کی عبادت کرو، جس کو راضی کرنا چاہتے ہو جاؤ اس کو راضی کرو، جس کے سامنے جھکنا چاہتا ہو جاؤ اس کے سامنے جھکو۔ جب تم حقیقی معبود کی بندگی نہیں کرتے ہو تو پھر جس کی چاہو بندگی کرو، سب کی کرو۔ جہاں خزانہ ہے وہاں تلاش و جستجو کے لیے آمادہ نہیں ہے تو پھر جہاں چاہو اپنا سر مارو۔ سرمایہ حیات کو منافع بخش تجارت میں لگانے کے لیے آمادہ نہیں ہے تو جس خسارے میں اپنے آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں کر ڈالو۔ جی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضائے رب کی پاکیزہ فضا میں جانا پسند نہیں ہے تو جس گن میں الٹ پلٹ ہونا چاہتے ہو جاؤ۔ جی دیکھو، فاعبدوا ما شئتم، اللہ اکبر، جس کی پوجا کرو۔ معبود حقیقی کی اگر عبادت نہیں کرنا ہے، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، یہ اپنے آپ کو اور زندگی ایک نہایت قیمتی ہے، انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے۔ آپ کو بتایا کرتا ہوں یہاں کی زندگی کتنی قیمتی ہے۔ یہاں کی زندگی آپ کا 60-70 سال کی جو زندگی ہے، تکلیف کی زندگی، اس کو اگر آپ قیامت کے یا جنت کے ابدی زندگی پر تقسیم کرو تو یہاں کی زندگی کے ایک سیکنڈ کے اربویں حصے کے مقابلے میں جنت کے کروڑوں سال کی ناز و نعمت ملے گی۔ ایک سیکنڈ کے آپ تقسیم کرو نا ابدی زندگی کے اوپر دنیاوی تھوڑی سی زندگی کو، کہہ دیجئے جو لوگ خسارہ اٹھاتے ہیں، اپنا خسارہ، اپنے گھر والوں کا خسارہ، یہ ہے وہ ذالک هو الخسران المبین، وہ کھلی وہ ہے کھلا خسارہ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس عظیم خسارے سے بچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔